السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 30 مارچ 2024 ہفتے کا دن ہے. حمزہ شریف کے حمایت یافتہ امیدوار کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا. نواز شریف کسان کارڈ کی مدے کا اندازہ لگائیں. پھر اب وہی بات شروع ہو گئی ہے. لیگی رہنما و اجمل کے خلاف کیا ہو گیا؟ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل اور اس حقدار کیوں آگے؟ چیئرمین تحریک انصاف نے بڑا مطالبہ کر دیا. فوجی افسران سے جو ہے مجھ سے بڑا مقابلہ کر دیا. زین قریشی سے سوال کیوں نہیں پوچھے جا سکتے؟ راہداری ضمانت کی درخواست پر ریمارکس کیا ہیں؟ بلوچستان کی سینٹ کے نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ صدر سپریم کورٹ بار بھی بول پڑے. عالیہ حمزہ صنم جاوید کو میاں والی مداج مقدمے میں گرفتار. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. اوبر ٹیکسنگ میں قتل کا معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا. اور عمران ریاض کے کیس میں کیا ہوا وہ آج آپ سے بات کر. سب سے پہلے تو عمران ریاض کے کیس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, بڑا ضروری ہے. عمران ریاض کے ایف آئی آرز کی ڈیٹیلیں نہیں دی انہوں نے. کہتے رہے ایف آئی اے اور باقی انکوائری ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. اب ای سی ایل میں نام ڈالنے کو علیحدہ سے چیلنج کیا جا رہا ہے. نیب کو فریق بنایا تھا. نیب کو جیسے شہرام صاحب نے نیب کو بھی نوٹس دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی جواب داخل کریں, وہ بھی بتائیں کتنی ایف آئی آرز یا کیا ڈیٹیلیں ہیں, تاکہ سارا کچھ ایک ایک چیز سامنے آ سکے. اپنا عمران ریاض کے ساتھ جتنی زیادتی کرنی تھی وہ کر لی ہے, اور کیا کرنی ہے, اور یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. ابھی جب میں آگے بھی جا کے بتاؤں گا آپ کو, آپ وہاں سے حیران رہیں گے. اور کمال کی بات ہے, بڑی زبردست ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ تو بڑی تکلیف دہ بات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن گھبرانا نہیں ہے, اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے, اس نظام کے خلاف آپ نے چلنا ہے. نومنتخب وفاقی حکومت نے چیئر اور نادرہ کی تعینات سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا اور وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو 3 سال کے لیے چیئرمین نادرہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی. اب اس قانون میں بہت سے ابہام ہیں. سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے کیا ہے جی. نادرہ رولز کے رول 7A میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. کسی بھی حادث رس افسر کو قومی مفاد میں چیئرمین نادرہ تعینات کیا جا سکتا ہے, بشرطیکہ کہ حادث کا عہدہ گریڈ 21 سے کم نہ ہو. اب اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے چیئرمین نادرہ تعینات ہو گئے. اب پروسیکیوٹر جنرل ٹوبر ٹیک سنگھ میں بھائی کے ہاتھوں بہنیں کے قتل کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دے دیا. اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, ایس پی اور ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کو 1 اپریل کو طلب کر لیا ہے. اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے تحت اب جو بتا رہے ہیں کہ بہیمانہ قتل کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کیا ہے, شہادت اکٹھی کرنے کے بعد لائن آف ایکشن دیا جائے گا. محکمہ پروسیکیوشن جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا نالائق ترین محکمہ پروسیکیوشن. اب کنوکشن ریٹ پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کہتے رہیں کہ جناب بڑا زبردست ہے, فارغ ترین محکمہ ہے یہ. والدہ مقتولہ کا والد عبدالستار اور بھائی شہباز شریک ملزم ہے. ملزم کی پولیس کی مدعیت میں مقدمہ کا درج ہو گیا ہے. یعنی اس وقت پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے 100 میں سے 8 لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, باقی بری ہو جاتے ہیں. جتنا ظلم اور زیادتی, اوپر سے پروسیکیوشن بھی اگر کسی کام کی ہوتی تو یہ آج تک یہ نظام بہت بہتر نہ ہو جاتا. تو ہائی پروفائل کسی کے اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے صرف دکھانا ہے, دکھاوے کے لیے کام کرنا ہے, اور دکھاوے کے کام میں کیا حال ہوتا ہے. بلوچستان میں سینٹ کی تمام نشستوں پر بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں. اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبد الواسع اور پیپلز پارٹی کے بلاول مندوخیل بلاوالا منتخب ہو گئے بلا مقابلہ. 7 نشستیں تو جنرل, 2 خواتین نشستوں پر پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. اور 11 نشستوں پر تمام کے تمام امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہو چکے. ہم خجل خوار ہو سکتے ہیں تو ریٹائرڈ فوجی افسر سے سوال کیوں نہیں پوچھے جا سکتے؟ لے جی, خواجہ اعظم نے, وزیر اعظم نے ججوں کے خط پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کا مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کو اسمبلی میں طلب کیا جا سکتا ہے. ہم خجل خوار ہو سکتے ہیں تو ریٹائرڈ فوجی افسران سے سوال کیوں نہیں پوچھے جا سکتے؟ جنرل باجوہ نے مجھے پیغام بھجوایا کہ میں تمہارا ساتھ یہ کر دوں گا. پہلے بھی جنرل باجوہ نے ہی مجھے اندر کروایا تھا. اب یہ اندازہ لگائیں یہاں سے, اب دیکھنا پڑے گا بھائی اب آگے کیا کہتے ہیں, کیا ہونا ہے. لیکن خواجہ اعظم صاحب آپ میں پنجابی کہتے ہیں ستمچ تھوڑے 'ਚ نہیں ہے ایڈی ہمت کہ تسی جنرل باجوہ صاحب کو کچھ کہہ سکو یا جنرل فیاض حمید تک پہنچ سکو. تسی بینیفیشری ہو اس نظام دے, آپ بینیفیشری ہیں اس نظام کے. آپ کیا کریں گے اس نظام کے ساتھ؟ یعنی جن لوگوں نے پلے بڑے اسی نظام کے تحت وہ بیٹھ کے کچھ کریں گے.
چڑھتے ہیں جی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے 6 ججوں کا خط پوری چارج شیٹ ہے، یہ میں مطمئن ہوں، حکومتی کمیشن بنانے کا مطمئن نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فل معاملہ اس معاملے کو دیکھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، ججوں کی شکایت پر حکومتی کمیشن بنانے کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، اور عدلیہ کی آزادی اور عمران کی رہائی کے لیے اتوار کو پشاور میں ریلی نکالیں گے۔ قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ اب مشترکہ مفادات کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے شہباز شریف نے نئی تشکیل دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ یعنی اصل جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا تھا وہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے مشترکہ مفادات کونسل، اکنامک ECC بڑی اہم تھی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی وہ اہم تھی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہے کیا، حیثیت کیا ہے، امپورٹنس مت بتائیں۔ اصل میں ڈیفیکٹو وزیر اعظم آج بھی وزیر خزانہ ہے اور محسن نقوی ہیں، تو یہ پنجابی کہتے ہیں گونگل اور مٹی چاڑنا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کے رکن بننے سے ہے کیا، کرنا کیا ہے انہوں نے، یہ تو صرف اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہونا ہے۔ یہاں پر کیمیکل ڈور سے جو ہے نا اپنا وہ جاری ہے، لیگی رہنما اجمل کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور تھانہ دیپالپور میں یہ اب یہ بتانے کے لیے کیا کہ ہم کچھ کریں گے، چند دنوں بعد آ جائیں گے۔ آج تک لیکن کسی نے پتنگ بازی کے حوالے سے کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لیا ہے۔ مریم نواز نے جی نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی ہے جی۔ اب یہاں بیٹھ کر سیڈ کارپوریشن پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کی تشکیل لاؤ اور زرعی زمین کا رہائشی مقصد کے استعمال روکنے کے لیے قانون لانے کا تجویز کا جائزہ لیا گیا، اور کسان کارڈ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ کسان کارڈ آئے گا نواز شریف کے نام سے تو اس کو چیلنج ضرور کیا جائے گا۔ ضمنی انتخاب کے لیے لاہور کے حلقہ سے حمزہ شریف کے حمایت یافتہ امیدوار کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ اب یہ بتانے کی بات ہے، یہ ذرا ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں سارا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہے، ایسا چھایا ہے۔ وہ بھائی جس کو ٹکٹ جنہوں نے کہنا ہے اس کو ٹکٹ دینا، حمزہ شریف کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کبیر تاج اور ماجد ظہور کا نام دیا تھا۔ شاہدرہ سے مسلم لیگ کے سابق MN ملک ریاض ٹکٹ لینے میں، ملک ریاض ہمت والا آدمی ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ اور حمزہ شریف اپنے قابل سماعت ساتھی عمران گرائے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، مگر اس حلقے سے MN مبشر کے قریبی رشتہ دار کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ کبیر تاج اور ماجد ظہور کو بھی نکال دیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت بھی کہتے ہیں بول گئے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے حکومت پاکستان کے کمیشن پر اتفاق کیا، ججوں کے خطاب میں خط میں اٹھائے گئے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، عوام سچائی تک پہنچنے کا حق رکھتے ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت کب سے ہے، روک تھام کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے، یہ بس بتانے کے لیے ہے۔ اور وائس چیئرمین بار کونسل ریاض علی صاحب نے بھی ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام پر خط لکھنا خود ایک مسئلہ ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے لے کر چلتے ہیں مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر کے اسمبلی کو ارکان سے حلف لینے پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے سماعت کا مناجہ حامد زادہ فیصل صدیقی وکلا پینل میں شامل ہیں۔ ریٹ پٹیشن تیار کر لی ہے، 2 دن بعد دائر کی جائے گی۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے سے پہلے مخصوص نشستوں کے ارکان سے حلف نہیں لیا جائے گا۔ سینٹ انتخابات ملتوی ہونے سے متعلق آج صوبائی کابینہ کی مشاورت ہو سکتی ہے۔ سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے معاملے پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ آفتاب نے یہ بھی کہا کہ زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو مخصوص نشستوں میں نظر انداز کرنا زیادتی ہے۔ انتخابی کیس کی طرح مخصوص نشستوں میں بھی زیادتی ہوئی ہے۔ ذہین قریشی کی راہداری ضمانت کی درخواست پر ریمارکس بڑے زبردست ہیں۔ 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی ہے، جیسے پشاور ہائی کورٹ نے جس مقدمات میں ہم نے ضمانت دی، پنجاب پولیس گرفتار کر لے، ہم آپ کو ریکور کر لیں۔ چیف جسٹس محمد عرانی نے استفسار کیا کہ آپ تو پہلے بھی آئے تھے کہ جی پہلے بھی درخواست دائر کی تھی، 4 مقدمہ درج کیے تھے کہ مزید 4 مقدمہ درج کر لیے، راہداری ضمانت دی ہے، آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں۔ یعنی یہ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جتنا مرضی کہہ دیں۔ آگے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی مقدمے میں گرفتار کر لیا باقاعدہ، اور یہ کچھ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ دیکھنا ہوگا پاکستان کے اندر لا قانونیت اس حد تک بڑھ گئی ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔
اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. قوم کھڑی ہے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بہنوں بھائیوں بیٹیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.